السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ نماز کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ ہم نے نماز کی شرائط سیکھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے بھائیو، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پر ہے قیام، تیسرے نمبر پر ہے قرات، اور چوتھے نمبر پر ہے رکوع، اور 5ویں نمبر پر سجود، قاعدہ اخیرہ خروج بالسنع۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں پر لگا کر لفظ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیام، کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد ہم سورہ اخلاص یا اس کے علاوہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں، اسے ہم قرات کہتے ہیں۔ یہ بھی فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پر رکوع۔ رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور سیدھا رکوع، پورا رکوع یہ ہوتا ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ 5ویں نمبر پر ہے سجود۔ سجدہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کمی کوتاہی کرنے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ جب کیا جاتا ہے تو ہمارے جو پاؤں ہوتے ہیں، ہم نے پاؤں کی انگلیوں کو موڑنا ہوتا ہے۔ 10 کی 10 انگلیاں موڑنا سنت مبارکہ ہے۔ سیدھے پاؤں کی اور الٹے پاؤں کی 3 انگلیاں موڑنا واجب ہے، اور 1 انگلی کا موڑنا فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 10 کے 10 موڑیں۔ اگر 10 نہ موڑ سکیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے وہ انگلیوں کو نہیں موڑ پاتے، تو کم سے کم سیدھے پاؤں کی اور الٹے پاؤں کی 3 انگلیاں ضرور موڑنی چاہیے، ہمارا واجب جو ہے ادا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اخیرہ۔ 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز مکمل کرنے کے بعد جب ہم تشہد پر بیٹھتے ہیں، یعنی جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں التحیات جتنی مقدار میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، تشہد یعنی التحیات مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھنے میں جتنا ٹائم لگا اتنا ٹائم بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور خروج بالسنع ہی آخری 7واں فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے باہر آنا، جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے باہر آتے ہیں، نماز سے باہر آتے ہیں، تو یہ خروج بالسنع ہی ہے، یعنی نماز سے نکلنا، نماز سے باہر ہونا۔ اب ہم نماز کے واجبات پر بات کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، نماز کے کم و بیش 30 واجبات ہیں۔ سب سے پہلا واجب جو ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ وہی چیز ہے کہ لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی ایسی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو، اسے پڑھنا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرض نماز جو ہوتا ہے، فرض کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی۔ فرض کی 3 اور 4 رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز میں 3 اور 4 رکعت میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی میں الحمد شریف کے بعد سورت ملانی پڑے گی۔ اور سورت کتنی ملانی ہوگی، کتنی پڑھنا ہوگا؟ ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ نمبر 3 پر ہے سورۃ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کا یعنی الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے درمیان آمین اور پوری بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6 پر ہے ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا ٹھہرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہیں لیکن کمر کو سیدھا نہیں کرتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، جب کمر سیدھا کرنا ضروری ہے۔
ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار جتنا ٹھہرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ہم نہیں ٹھہریں گے تو نماز ہماری واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو کم سے کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے قوما، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی رکوع کرنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہہ کر ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا ٹھہرنا ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کو عرض کیا تو ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 9 پر ہے جلسہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم جب دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ جو بیٹھتے ہیں اتحیات کی حالت میں جیسے بیٹھا جاتا ہے، اس طرح بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ہم جلدی ایک سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم نے سیدھا بیٹھے نہیں، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ نمبر 10 پر ہے قعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہی ہو۔ قعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد پر بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہم پر واجب ہے اگرچہ وہ نفل کی نماز ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، قعدہ اولیٰ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 11 پر ہے فرض وتر، یہ سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ پتہ چلا کہ فرض ہوں یا وتر ہوں یا سنت مؤکدہ ہوں، ان میں تشہد کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا۔ پھر ہیں دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، قعدہ اولیٰ ہو یا قعدہ اخیرہ ہو۔ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھا جائے یا 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا جائے تو تشہد پوری پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 13 پر ہے فرض وتر سنت مؤکدہ میں اگر بے خیالی میں قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد ہم نے تشہد پر بیٹھا ہے، قعدہ اولیٰ اسے کہتے ہیں۔ تشہد پڑھنے کے بعد تو اور کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، ڈائریکٹ تشہد پڑھ کے ہم نے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے بے خیالی میں پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو یہ درود مانا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ اگر کہہ دیا ہم نے بے خیالی میں تو سجدہ صاحب واجب ہوگا ہم پر، اگر سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے بے خیالی میں پڑھ دیا ہو اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو سجدہ صاحب اس پر واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے پڑھا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 14 پر ہے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام کہنا، یہ واجب ہوتا ہے، اور علیکم کہنا یہ سنت ہے۔ نمبر 15 پر ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہوتا ہے، اور دعائے قنوت کی تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ نمبر 17 پر ہے عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہوتی ہیں۔ پھر عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ یعنی عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، یعنی تکبیر کے لیے رکوع میں جانے کے لیے جو کہا جاتا ہے لفظ اللہ اکبر، یہ کہنا واجب ہے۔ اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی فجر میں اور مغرب میں، عشاء میں، نماز جمعہ، عیدین، نماز تراویح، ان میں بلند آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں۔ یہ امام صاحب کو بلند آواز میں قرات کرنا واجب ہے۔ اور سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ غیر جہری نمازیں، جن میں یعنی عصر ہو گئی، ظہر ہو گئی، ان میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، یہ بھی واجب ہے آہستہ آواز میں قرات کرنا۔ پھر 21 پر ہے کہ ہر فرض واجب کا اس کی جگہ ہونا۔ 22 پر ہے رکوع ہر رکعت میں ایک ہی ہونا، ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرنا،
اور سجدہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ 24 پر ہے کہ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی پہلی رکعت پر قعدہ نہ کرنا، تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔ 24 کیا ہے؟ دوسری رکعت سے پہلے یعنی پہلی رکعت پر قعدہ نہ کرنا، اور تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تیسری رکعت پر قعدہ نہ کیا جائے، تشہد پر نہ بیٹھا جائے۔ 26 پر ہے کہ آیت سجدہ اگر پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی واجب ہے۔ 27 پر ہے کہ سجدہ سہو اگر واجب ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ 2 فرض 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا نہ ٹھہرنا، وقفہ نہ کرنا۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جتنا ٹھہر گئے تو نماز میں واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کرا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 29 پر ہے کہ امام صاحب کے پیچھے قرات نہ کرنا یہ واجب ہے۔ قرات کے علاوہ تمام واجبات میں امام صاحب کی پیروی کرنا، قرات نہ کرنا، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں امام صاحب کی پیروی کی جائے گی۔ پیارے بھائیو، ہم نے نماز کی شرائط سیکھ لی تھی، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات بھی سیکھ لی ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آگے ہم پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور آپ اسی طرح نماز اور قرآن سے لگے رہیں، نماز قرآن درست طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔